العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم سامعین اور ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا پروردگار ہے، ہم سب کا خالق اور رازق ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابع تابعین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر، اور قیامت تک آنے والے مؤمنین پر۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آج ایک محرم الحرام ہے اور 1442 ہجری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1442 سال پہلے یا 1441 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں فرمائی، لیکن کیونکہ اسباب اور تیاریاں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جس وقت سے سال شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، لیکن کیونکہ مسلمانوں کو ایک کیلنڈر کی ضرورت تھی، ایک تاریخ کی ضرورت تھی جس سے ابتدا کرنا تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور مسلمانوں کے سفیر کافر بادشاہوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آنے لگے، ان کے لوگ ہمارے پاس آنے لگے، ہمارے لوگ ان کے پاس جانے لگے، تو جو سرکاری خطوط ہوتے تھے ان خطوط میں تاریخ لکھی جاتی تھی، تو ایرانی تھے، رومن تھے، یہ اپنی اپنی تاریخ لکھتے تھے۔ رومن کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تاریخ تھی جو سورج سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابتدا ہوتی ہے اور سورج سے اس کی گنتی ہوتی ہے، جس کو ہم جنوری فروری تاریخ کہتے ہیں، عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ اور ایرانیوں کی اپنی تاریخ ہے جو ابھی بھی وہ لکھتے ہیں ایرانی، لیکن اس وقت وہ مجوسی تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری خلافت کو اتنی وسعت دے دی ہے، تو اب ہماری بھی اپنی تاریخ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد صحابہ کرام نے الگ الگ رائے پیش فرمائی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، کیونکہ ہجرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلندی اور رفعت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت کم لوگوں نے قبول کیا تھا، لیکن ہجرت وہ پہلا موقع ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور لوگوں میں مقبول ہوتی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ تو وہاں سے ابتدا کی جائے، چنانچہ اس کی ابتدا ہجرت سے کی گئی، اسی لیے آج 1442ویں سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں آج کل ایک نیا مسلمانوں میں فیشن چل پڑا ہے، جمعہ آئی تو جمعہ مبارک کہا، عید آئی تو عید مبارک کہا، اور اب نیا سال شروع ہوا ہے تو نیا سال مبارک۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے دوستو، اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے سال پر، نئے ماہ پر، نیا چاند جب نظر آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اور بھی الفاظ الگ الگ روایت میں آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ دعائیں نئے سال کے دیکھنے پر مروی ہے۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے اللہ اس نکلنے والے نئے چاند کو ہم پر
امن والا، سلامتی والا بنا، اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم ثابت قدم چلنے والے بنے، اور اے چاند، نکلنے والا چاند جو ہے، کیونکہ کچھ قوموں میں چاند کی پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے چاند، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، میرا اور تیرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ توحید کی دعوت دی ہم کو، اس لیے یہ مبارکبادی جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اسلام کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے نیا سال مبارک کہنا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور اسی پر اس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سال کی یا پیدائش کی تاریخ ہم مسلمانوں میں ابھی رواج چل پڑا ہے، ہیپی برتھ ڈے کہنے لگتے ہیں، کسی کی پیدائش ہوتی ہے سال گزر جاتا ہے تو یہ جو سال منانے والا جو رواج ہے، یا ہیپی برتھ ڈے یا مبارکباد کہنے والی جو رواج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز شامل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بے ضرور تم سے پہلے والے لوگ یعنی نصارہ اور یہود جو تھے، جنہوں نے اپنے دین میں بہت ساری نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی، تو تم ان کی ضرور اتباع کرو گے، اور وہ اگر بالش کے ساتھ یعنی قدم قدم پر، یعنی جیسے وہ کرتے ہیں بالکل ایسا نقل کرنے کی کوشش کرو گے تم۔ اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی اس کی نقل کرتے کرتے گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اندھے بن جاؤ گے اور ان کی اتباعیں کرو گے، اور یہ پسندیدہ اور محمود چیز نہیں ہے۔ تو یہ برتھ ڈے ہو یا عید پر مبارکباد دینا ہو یا نئے سال پر مبارکباد دینا ہو، یہ تمام، یا جمعہ مبارک کہنا ہو، یہ تمام مبارکبادیں اسلام میں نہیں تھی، یہ دوسری قوموں سے ہم نے لی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دعا کے طور پر کہتا ہے، وہ بھی اتفاقی طور پر عادت نہ بنا لے، بس حالات آ گئے، مناسبت پیدا ہو گئی اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ یہ نیا آنے والے سال کو آپ کے لیے میرے لیے مبارک بنائے، دعا دے دی اس نے۔ یا جمعہ آ رہا ہے کل، ہم نے بات چیت میں کہہ دیا کل جمعہ ہے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس جمعہ کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، تو یہ ٹھیک ہے، دعا دینا، دعا تو ہر حال میں دی جا سکتی ہے، لیکن باقاعدہ انتظام کر میسج پیش کرنا، فیس بک پر رکھنا، نئے سال کے لیے مبارکباد دینا، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے، تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ وہ حق بات پیش کرنے کے لیے گئے تھے کہ ایسے آدمی کو خلیفہ بنانا، مسلمانوں کا بادشاہ بنانا جو تقوی اور پرہیزگاری کے اس مقام پر نہیں تھا جس دور میں وہ لوگ موجود تھے، اس کے تقاضے کے مطابق وہ نہیں تھا، تو ایسا آدمی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ، اس کی جد و جہد کے لیے وہ گئے تھے، اور اسی دوران ان کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو۔ تو یقیناً ان کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے اور بہت اجر و ثواب والی ہے، اور حق کے لیے کلمہ بلند کرنے والی شہادت ہے ان کی۔ لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ محرم کی اپنی فضیلت ہے، اگر کسی اچھے دن میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس آدمی کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے، شرف کی بات ہوتی ہے، عزت کی بات ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس دن میں اس آدمی کے مر جانے سے وہ دن عزت والا بن گیا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا میری وفات جس دن میں ہو جائے گی اس دن کو یا اس تاریخ کو تم جو ہے وہ شعار بنا کر رکھنا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول، جو الگ الگ اقوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کے، ان دن کو ہم جو ہے وہ شعار بنا کر رکھے اور اس دن میں غم منائے۔ تو محرم الحرام کی پہچان حضرت حسین سے کرنا یہ بھی غلط ہے، اور ان دنوں میں غم منانا، شادی نہ کرنا، وہ کام نہ کرنا جو خوشی کے ہیں، یہ بھی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔
یہ شیعوں سے ہمارے اندر آئے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ چیز شامل تھی۔ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کی اپنی فضیلت ضرور ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین روزے رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے رمضان محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں محرم الحرام میں نفل روزوں کی استطاعت ہو تو رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور خاص کر عاشورہ کے روزے کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تھے تب بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ اس وقت مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں کے لوگ جو یہودی تھے ان سے میل ملاپ نہیں ہوا تھا، پہلی مرتبہ میل ملاپ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دن وہ دن ہے جو عزت والا دن ہے، بڑا دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، ان کی قوم کو فرعون سے، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا تھا۔ انجى الله موسى وقومه من فرعون وغرق موسى وجنوده، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، دریا پار کروا دیا، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبا دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ اور امام احمد نے اپنے مسند احمد میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، تو نوح علیہ السلام نے بھی شکر کا روزہ رکھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو فضیلتیں صحیح روایت سے ثابت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا اس دن روزہ رکھنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھیں گے، ہم ان کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن کیونکہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے، یہود اس دن کی عزت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ان کے تابع نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دے کر شرف بخشا ہے، جبکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اضافہ کر لیا ہے۔ ان کی شریعت تو اگر صحیح بھی ہے تو وہ منسوخ ہو گئی ہے اب۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں آئندہ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 10ویں کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لے، بہتر تو 9ویں کا ہے، اور 9 تاریخ کو نہ رکھ سکے تو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لے۔ تو یہ محرم الحرام کی فضیلت ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں کہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پا گئے تھے، یا اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا مل گئی تھی۔ اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہے وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ یہ 2 واقعات ایسے ہیں جو صحیح روایت سے ثابت ہے۔ تو محرم الحرام کی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، اور یہ بالکل نہیں ہے کہ اس مہینے میں اس مہینے میں خوشی کے کام نہیں کیے جا سکتے، یہ شیعوں سے ہمارے اندر آیا ہے۔ یہ نئے ماہ یعنی محرم الحرام کے بارے میں چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر جو فضائل ہے وہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی روزے رکھ سکے، اچھے نیک کام کر سکے، اور اس کی جو بدعات ہے، جو غلط باتیں آ گئی ہے، ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس مہینے میں جو ہجرت ہوئی ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ مختصر کلپ ہم آئندہ مجلس میں پیش فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔